اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 69 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ ترجمہ پڑھتے پہلے۔ قالوا ادعوا، انہوں نے کہا دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ماں کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا، قال کہا، انہو بے شک وہ، یقولو وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ ایک گائے ہو، صفراء زرد رنگ کی، فاقع خوب گہرا ہو، لونہا رنگ اس کا، تسر خوش کرتی ہو، الناظرین دیکھنے والوں۔ اب بنی اسرائیل اپنے نبی سے پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ بیان کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ لون دیکھیے جو نیچرل کلرز ہوتے ہیں، قدرتی رنگ، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قالا انہو یقول، کہا بے شک وہ فرماتا ہے، کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایک گائے ہے، صفرا آتا ہے زرد رنگ کے لیے، فاقع اس کا روٹ ہے فے قاف عین، خوب گہرا، شوق چمکیلا رنگ۔ دیکھیے شوق زرد رنگ، یہ فاقع لفظ جو ہے صرف زرد رنگ کے لیے آتا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ ہم کہیں کہ کالا سیاہ، تو سیاہ جو اگر ہم بولتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کالے ورڈ کے لیے آتا ہے، کالا سیاہ۔ تو بہت ہی گہرا زرد رنگ ہے اور خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ کون خوش کرتی ہے؟ وہ گائے جو ہے وہ خوش کرتی ہے۔ تسر جو ورڈ آ رہا ہے نا، اس کا روٹ ہے سین رے، سرور بھی اسی سے ہے، مسرور بھی اسی سے ہے، اور مسرت جو آتا ہے ورڈ وہ بھی اسی سے ہے۔ ناظرین نظر سے ہے، دیکھنے والوں کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں، بعض سینری یا بعض لوگ یا کچھ بھی، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بس انہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جو انسان دیکھ رہا ہے۔ تو رنگ کیسا ہو گائے کا؟ اب دیکھیے یہ بھی کوئی سوال تھا بھلا کہ جو گائے ذبح کرنے کو کہا جا رہا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ وہ ذبح کر دیتے ایک گائے لے کے، لیکن وہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ رنگ کیسا ہو؟ تو گائے کو ذبح کرنے سے اس کا رنگ کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ اس طرح کے کوشچنس کرتے جا رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی زیادہ یہ سوال کر رہے ہیں، بظاہر ان کو یہ لگ رہا ہے، اپنی عقل اور سمجھ سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کام کو نہیں کرنا پڑا، ڈیلے ہوتا جائے گا، پھر ہم اس کو کریں گے ہی نہیں۔ لیکن اتنا ہی دین جو ہے ان کے لیے، جو اللہ کا کام ہے، وہ اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 70 میں ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ماں ہیا کیسی ہو وہ، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون البتہ راہ پا لینے والے ہیں۔ اب نئی بات انہوں نے کیا کہی؟ پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ وہ بیان کرے کہ کیسی ہو وہ گائے، یعنی کہ جو اسپیسیفیکیشن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس سے تو ہمارے دماغ میں بہت ساری گائے آنے لگی ہیں۔ تو گائے کے لیے بڑا رہا ہے تشابہ علینا، یعنی ہم پر وہ مشتبہ ہو گئی، ڈاؤٹ فل ہو گیا، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو البتہ ہم پا لینے والے، یعنی کہ ہم یہ کام
کر لینے والے ہیں اگر اللہ چاہے گا۔ لیکن دیکھیے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کے عمل کر لیتا ہے، تو اللہ کا حکم آیا اور اس نے فوراً اسے مان لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر بحث مباحثے کرنے لگتا ہے، آرگیومنٹ کرنے لگتا ہے، اپنی عقل لگانے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حکم کو بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ واللیل کی آیت نمبر 5-10 میں آتا ہے کہ جس شخص نے تقویٰ کیا، بھلائی کی تصدیق کی، یعنی جو صحیح بات ہے اس کو سچ مانا، تو ہم اس کے لیے آسانیوں کی طرف آسانی کر دیں، مطلب ایزی ہوتا جائے گا اس کے لیے ہر کام، کیونکہ وہ اپنے رب پہ یقین کر رہا ہے نا۔ نیکی بھی آسان کر دیں گے اس کے لیے، اور جس نے نہیں ماننا چاہا، جس نے بحث کی، مباحثے کی، بخل کیا، جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی بات کو، کسی طرح مان کے نہیں دیا، بے پرواہی کی، تو اس کے لیے کیا ہے، ہم اس کے لیے مشکل راستہ نکالیں گے، مطلب جو ایزی کام تھا وہ بھی اس کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی کہ ان کے لیے گائے پانی بہت مشکل ہو گئی، اور جتنی اسپیسیفیکیشن انہوں نے لے لی تھی اس کے اکارڈنگ گائے ڈھونڈنا ہی بہت مشکل کام ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔